یہ عہد نبوی ہے۔ ریاست مدینہ کے والی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک صحابی ابن اتبیہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے عامل بنایا۔ پھر جب ابن اتبیہ کلیکشن کر کے واپس آئے تو کہا کہ یہ تم لوگوں کا ہے، یعنی بیت المال کا، اور یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، دیکھتا وہاں بھی انہیں ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مال زکوٰۃ میں سے اگر کوئی شخص کچھ بھی ناجائز لے لے گا تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر اٹھاتے ہوئے پھرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ انتہائی سخت لہجہ تھا جو اپنایا گیا۔ ریاست کے ذمہ داران، خواہ وہ سرکاری امور پر مامور ہوں یا بحیثیت حکمران، ان کو ملنے والے تحائف اور ہدیے کے بارے میں آپ کا یہ وضع کردہ قانون اس وقت دنیا بھر میں نافذ العمل ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی ان تحائف کے لیے توشہ خانہ قائم کیا گیا، لیکن حکمرانوں کی جانب سے اسے باپ کا مال سمجھا جاتا رہا ہے۔ سابقہ ریاست مدینہ سرکار نے بھی توشہ خانے کا ریکارڈ حساس معلومات کہہ کر شیئر کرنے سے گریز کیا تھا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے گزشتہ سال اکتوبر میں توشہ خانہ کے 200 کے قریب تحائف کی نیلامی کا اعلان کیا تھا۔ اس حوالے سے کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق ان اشیاء کی نیلامی میں صرف سرکاری ملازمین اور فوج کے ملازمین حصہ لے سکتے تھے، لیکن اس نوٹیفیکیشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس سال 25 مئی کو توشہ خانے کے سرکاری تحائف کی خفیہ نیلامی کی پالیسی کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور حکومت کو توشہ خانے کا 30 سالہ ریکارڈ پبلک کرنے کا حکم دیا، جس کے مطابق 1997 نواز شریف ترکمانستانی حکومت کا دیا ہوا قالین صرف 50 روپے دے کر گھر لے گئے، قطر کے ولی عہد کا دیا ہوا بریف کیس 875 روپے دے کر گھر لے گئے، 1999 سعودی عرب سے ملنے والے 45 لاکھ کی مرسڈیز میاں صاحب 6 لاکھ روپے میں لے اڑے، سعودی حکومت کی دی رائفل جو 1 لاکھ سے اوپر کی تھی میاں صاحب 14,000 روپے میں گھر لے کر چلے گئے۔ ابو ظہبی کے حکمران کی طرف سے نواز شریف، مریم نواز اور بیگم کلثوم نواز مرحومہ کو 3 گھڑیاں تحفے میں دی گئیں، 2 گھڑیاں توشہ خانہ میں جمع کروا دی گئیں، 1 گھڑی مریم نواز نے 45,000 روپے میں نکلوا لی۔ اس گھڑی کی قیمت 1999 میں 10 لاکھ سے اوپر تھی۔ اس کے بعد شوکت عزیز صاحب نے 26 کروڑ کے تحفوں کی قیمت 7 کروڑ لگوا کر 2.5 کروڑ میں گھر لے گئے۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی 2011 میں سعودی حکومت سے ملنے والے 20 لاکھ اوپر کے تحائف، گھڑی، پن، خنجر، کف لنگ صرف 2,83,000 میں گھر لے گئے، اور گیلانی صاحب کی اہلیہ 30 لاکھ کا جیولری سیٹ 3 لاکھ میں گھر لے گئیں۔ 2009 میں زرداری کو معمر قذافی نے 3 کروڑ کی گاڑی گفٹ کی، زرداری صاحب 40 لاکھ روپے میں یہ گاڑی لے اڑے۔ 2009 میں UAE کے حکمران نے زرداری صاحب کو 12 کروڑ کی لیکسس گاڑی گفٹ کی، زرداری صاحب 1 کروڑ 60 لاکھ روپے میں یہ گاڑی لے اڑے۔ اس کے بعد پرویز مشرف نے 4 کروڑ کے تحفے 55 لاکھ میں گھر لے گئے۔ ان میں سے 2 پسٹل بھی تھے جو امریکی وزیر دفاع ریمز فیلڈ نے مشرف کو گفٹ کیے، صرف 19,000 میں مشرف صاحب نے وہ پسٹل اپنے نام کر لیے۔ ان میں سے 1 پسٹل امیر مقام کو انہوں نے گفٹ بھی کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق 90 بیوروکریٹس نے سربراہان مملکت کو ملنے والے تحائف خریدے۔ سرکاری افسران کی تنخواہیں تو شاندار ہوتی ہیں، لیکن اتنی بھی نہیں کہ لاکھوں ڈالر مالیت کا نصف حصہ وہ ادا کر پائیں۔ شاید ان کی بیگمات ان تحائف کے لیے محلے میں کمیٹیاں ڈالتی ہوں گی۔ ریکارڈ کے مطابق ایوان صدر کے پروٹوکول افسر محمد سعید نے متعدد اشیاء خریدیں۔ کابینہ ڈویژن کے نجیب اللہ نے 600 روپے میں مجسمہ خریدا، غلام محمد نے صرف 3,500 روپے میں کارپیٹ خریدا۔ تحائف کی مد میں خزانے میں 2 کروڑ 72 لاکھ 90 ہزار روپے آئے۔ سیکریٹری ایوان صدر نے ماربل ڈیکوریشن پیس 2,000 روپے میں خریدا۔ اسسٹنٹ سیکریٹری پروٹوکول ایوان صدر نے 3,000 میں نایاب فلائی کاٹن امبر کا گفٹ خریدا۔ 20,560 روپے میں دیوار پر سجاوٹ کی تصویر خریدی گئی۔ 2,400 میں ایک لیمپ اور 45,500 میں قیمتی تحائف کا باکس خریدا گیا۔ باکس میں امپورٹڈ پرفیوم سیٹ، لوبان دان، سگریٹ، لائٹر اور نایاب خوشبو شامل تھی۔ یہ تو بات ہو گئی چوروں کی، لیکن ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں کے دور میں بھی خیانت کی روایت زندہ رہی، اور ہو بھی کیوں نہ، آخر ہم ایک روایت پسند قوم جو ہیں۔
सऊदी फरमारवा से मिलने वाली 60 करोड़ मालियत की घड़ी महज 7 लाख रुपए में खरीदी गई, जिसकी अदायगी भी इमरान खान ने नहीं की, बल्कि चेक एक एटीएम ने भिजवाया और इसे सिर्फ 17 करोड़ में बेचा गया। घड़ी बेचने का किस्सा भी दिलचस्प है। सऊदी बादशाह ने घड़ी साज कंपनी से 2 खुसूसी घड़ियां बनवाई, एक खुद पहन ली और एक रियासत मदीना के कायद-ए-आज़म सानी को दे दी। कायद-ए-आज़म सानी ने वो घड़ी तोशाखाने से लेकर अपनी फ्रंट वूमेन के ज़रिए दुबई भिजवाई। फ्रंट वूमेन की चेली ने जिस कंपनी ने ये घड़ी बनाई थी वहीं वापस फ़रोख्त करने के लिए पहुंचा दी। कंपनी ने खुसूसी घड़ियां खरीदने से पहले असल मालिक से रब्ता करने का असूल बना रखा है, इसलिए सऊदी बादशाह को सूरत हाल से आगाह किया गया कि जनाब आपकी तैयार की गई घड़ियां इस वक्त फ़रोख्त करने के लिए आई हुई हैं। सऊदी बादशाह ने कंपनी को घड़ियां खरीद कर दोबारा सऊदी अरब पहुंचाने के अहकाम जारी कर दिए और बाद अज़ां सऊदी बादशाह ने अपनी खुसूसी घड़ी दोबारा अदायगी करके वापस हासिल कर ली। वज़ीर आज़म अपने इस्तेमाल के लिए तोशाखाने से कोई भी चीज़ आधी कीमत पर ख़रीद सकता है, लेकिन मिलने वाले तोहफ़े को इस तरह चालाकी से बेच नहीं सकता। साथ ही इसको इस तरह बेचने के अमल में भी मुल्क व कौम को जग हसाई और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तोशाखानों से ख़यानत के मुर्तकब 2 वज़राए आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी पर नैब के केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। मगर गुज़िश्ता बरस तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान होने वाली नीलामी में क्या हुआ और कौन खुशकिस्मत हैं जो इन तोहफ़ के हकदार करार पाए, ये राज अभी सिर्फ उन सरकारी फ़ाइलों में ही है जिन्हें साबका हुकूमत खोलने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि उनका मौक़िफ़ था कि यह मामला कौमी मफाद से मुंसलिक है। उनकी वजाहतें अपनी जगह, लेकिन रियासत मदीना के वाली आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे ख़ाइनों के बारे में अपना फ़ैसला सुना चुके हैं कि ये तुम्हारे बाप का माल नहीं है, रियासत की अमानत है।